او بی بس کرو۔ اگر اللہ نے تمہاری سننی ہوتی نا تو کب کی سن لیتا۔ میں سجدے میں تھی جب میری سوتیلی ماں نے سر پہ ٹھوکر مار دی۔ میں آنسو پیتی کھڑی ہوئی اور کچن میں برتن دھونے لگی۔ جب وہ بولی تیار ہو جا، میں تجھے نوکری پر لگاؤں گی، اب تیرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، یہ سنتے ہی میں پتھر بن گئی، کیونکہ میرے ابا تو سعودیہ سے لاکھوں روپے بیچتے تھے، مگر مجھے صرف ایک وقت کی روٹی ملتی تھی۔ میں مجبوراً اس کے ساتھ گئی تو ہوش اڑ گئے۔ سوتیلی ماں مجھے کوٹھے پر بیچ آئی۔ میں نے زور سے آنکھیں بینچ لی اور زور زور سے یا واجدو پڑھنے لگی۔ سب مجھ پر ہنسنے لگے، مگر اچانک جو ہوا اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے راز و نیاز میں مصروف تھی۔ آنسو کی لڑی میری آنکھوں سے مسلسل گر رہی تھی۔ میں سجدے میں اپنے رب سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، تبھی دروازہ کھلا۔ ویسے بھی میں دروازہ لاک نہیں کرتی تھی۔ سوتیلی ماں اندر آئی اور آگے بڑھ کر مجھے سجدے میں بری طرح سر پہ ٹھوکر ماری۔ میری طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے کہا، بس کر بی بس کر، تیری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اگر تیرا رب تیری سننے والا ہوتا نا تو یہاں موجود نہ ہوتی۔ اس نے نفرت سے کہا اور زور سے دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی۔ میں نے ایک بار پھر اپنی جھولی پھیلا لی اور دعائیں مانگنے لگی۔ صبح کی روشنی پھیلنے لگی۔ میں آنسوؤں کے ساتھ کچن میں آئی اور برتن دھونے لگی۔ برتن دھوتے دھوتے میری ہمت ٹوٹ گئی۔ ہم گھر میں صرف 2 لوگ تھے، مگر اس نے مجھے ماسی بنا رکھا تھا۔ اس کے مسلسل ظلم سے میں زندگی سے نفرت کرنے لگی تھی۔ تبھی وہ میرے پاس آئی اور میرے سامنے ناشتہ رکھ کے بولی، میں نے تیرے لیے نوکری ڈھونڈ لی ہے، اب میں تجھے برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے آج کے بعد تو میری نظروں کے سامنے نہ رہے۔ یہ تیرا آخری ناشتہ ہے جو میں تجھے دے رہی ہوں، اب تو وہیں سے زندگی گزارے گی۔ اور اس کی بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ میں نے کچھ نہ کہا، میں سمجھی یہ بھی اس کی عادت ہے، مگر اس بار وہ سچ میں تیار بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے تیار ہونے کا کہا اور زبردستی گھسیٹ کر باہر لے گئی۔ میں روتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور مجھے رکشے میں بٹھا کر ایک جگہ لے گئی۔ جیسے ہی میں نے وہ جگہ دیکھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ مجھے کوٹھے پر لے گئی تھی اور میرا سودا پہلے سے ہی کر چکی تھی۔ یہ سن کے میرا وجود ساکت ہو گیا، یعنی سوتیلی ماں مجھے نوکری پر لگانے کی بجائے بیچ چکی تھی اور میں طوائفوں کی فہرست میں، ان کی لسٹ میں شامل ہو گئی۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین آیا۔ میں وہیں دہاڑے مار مار کر روتی رہی اور اللہ کا ورد کرتی رہی۔ میرے زبان پر مسلسل یا واجدو جاری تھا۔ میں نے اپنے حواس قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کی، کیونکہ میں جانتی تھی شور شرابہ بے فائدہ ہے، لیکن اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ میرے اندر ایک وجد کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہاں موجود سب لوگ مجھ پر ہنسنے لگے۔ کئی آوازیں میرے کانوں میں پڑی کہ یہاں گناہ والی جگہ پر اللہ کا نام لے رہی ہے، پاگل ہو گئی ہے، اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ مگر میں نے آنکھیں بند رکھی اور اپنے رب کی مدد پر یقین رکھا۔ میں نے آنکھیں تبھی کھولی جب اپنے اندر سکون اترتا محسوس کیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ وہ منظر میری زندگی کا وہ لمحہ تھا جو میں کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ منظر میری دعا کا جواب تھا اور ظالم کو اس کی سزا ملنے کا آغاز تھا۔ میں وہیں بیٹھ کے اونچا اونچا رونے لگی اور ماضی میں کھو گئی، جہاں سے ساری داستان شروع ہوئی تھی۔ میرا نام رابعہ مرزا ہے۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرا کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا اور دوسروں کے بہن بھائی دیکھے تو امی ابو سے ضد کی، مگر تبھی حقیقت سامنے آئی کہ امی کے ہاں دوبارہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ امی نے مجھے عمر کے حساب سے سمجھا دیا۔ میرا ذہن اسی سوچ میں الجھ گیا، مگر اکثر خاموش رہتی تھی۔ ابو کی جھلک میں نے کم ہی دیکھی، کیونکہ وہ سعودیہ میں جاب کرتے تھے اور پیسے پاکستان بیچتے تھے۔ جب میں بچی تھی تو امی سے پوچھتی، ابو وہاں کیوں ہیں؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ دادی کی طرف اشارہ کر دیتی کہ دادی کی وجہ سے وہ گئے ہیں۔ میں سمجھ نہ پاتی تھی، مگر بڑے ہونے پر سب کچھ سمجھ آ گیا۔ امی یتیم تھی اور ان کی ماں نے سعودیہ میں جاب کرنے والے شخص کا رشتہ دیکھ کے فوراً نکاح کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ امی اکیلی زندگی کیسے گزاریں گی۔ امی کو لگا تھا کہ شادی کے بعد ابو انہیں سعودیہ بلا لیں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ شادی کے 2 مہینے بعد ہی ابو سعودیہ چلے گئے اور امی اکیلی رہ گئی۔ دادی سخت مزاج اور طنز کرنے والی عورت تھی۔ انہوں نے امی کو مکمل قابو میں، اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ ان کے نزدیک غریب لڑکی رخصت کرنے کے بعد قابو میں لائی جا سکتی ہے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اگر امی کبھی ابو سے شکایت کرتی کہ مجھے اپنے پاس بلا لو، تو ابو یہ بات فوراً دادی کو بتا دیتے اور پھر وہ دن امی پر قیامت بن گزرتا۔ دادی انہیں مارتی اور امی پورا دن روتی رہتی۔
وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور 3 سال بعد ابو پاکستان آئے۔ تبھی میری پیدائش کی خوشخبری انہیں سننے کو نصیب ہوئی۔ 3 سال بعد ابو پاکستان امی سے ملنے آئے اور ایسے میری پیدائش کی خوشخبری انہیں نصیب ہوئی۔ ابو 6 مہینے امی کے پاس رہے۔ امی امید سے تھی۔ انہوں نے امی کا بھرپور خیال رکھا اور امی کو لگا کہ یہی دن زندگی کے بہترین دن ہے، اور جو بوجھ وہ اب تک اٹھاتی آئی تھی وہ زندگی کے بدترین دن تھے۔ چند مہینے بعد ابو واپس سعودیہ لوٹ گئے تو دادی نے امی پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ انہوں نے امی پر سارا کام ڈال دیا۔ شروع سے ہی دادی ابو کی کمائی اپنے ہاتھ میں رکھتی اور امی کو بس ٹکڑوں ٹکڑوں میں پیسے ملتے۔ لیکن جب بچے کی پیدائش قریب تھی تو تب بھی دادی نے امی کو ترسا ترسا کے پیسے دیے اور زیادہ تر بوجھ نانی پر ڈال دیا۔ پیدائش کے خرچے اور بچے کی ساری چیزوں کا بندوبست نانی کو کرنا پڑا۔ تب نانی کو صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ انہوں نے امی کی شادی غلط خاندان میں کر دی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری پیدائش پر ابو بہت خوش ہوئے، لیکن وہ واپس نہیں آ سکتے تھے کیونکہ اب چھٹی انہیں 4 سال بعد ہی ملنی تھی۔ امی خاموش ہو گئی اور صبر سے کام لیا کیونکہ اللہ نے انہیں ایک ساتھی دے دیا تھا اور وہ ساتھی میں تھی۔ انہوں نے مجھ سے دل لگا لیا۔ دادی کی کڑوی کسیلی باتیں وہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتی، مگر آخر کب تک ایسا ہوتا؟ امی غم کے بوجھ تلے بیمار پڑ گئیں اور جب میں صرف 5 سال کی تھی تو وہ کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب امی پر چادر ڈال دی گئی تو میں بار بار کھیل کھیل میں ان کے منہ سے چادر ہٹاتی رہی، لیکن جب انہیں لے جایا جانے لگا تو میں چیخیں مار مار کے ان کے پیچھے گئی۔ تب دادی نے مجھے پکڑ کے 2 تھپڑ مارے اور چپ کرا دیا۔ وہیں سے میری زندگی پر ظلم و ستم کا آغاز ہو گیا۔ جب تک ماں زندہ تھی میں خوش تھی کیونکہ ایک سایہ تھا، مگر ان کے جانے کے بعد میں بالکل خاموش ہو گئی۔ دادی کے ڈر سے ماں کی یاد میں بھی کبھی آنسو نہ بہائے۔ مجھے وہ 2 تھپڑ ہمیشہ یاد رہے، لیکن نہیں جانتی تھی کہ زندگی نے میرے لیے ایسے ہی بے شمار تھپڑ چھپا رکھے ہیں اور وقتاً فوقتاً مجھے برداشت کرنے تھے۔ میں اداس رہنے لگی، کسی سے بات نہ کرتی۔ دادی کو شاید ترس آ گیا۔ انہوں نے ابو کو فون کیا اور کہا کہ واپس آ جاؤ، تم نے بہت کمائی کر لی ہے، اب اپنی بیٹی کو سنبھالو یا اسے اپنے پاس بلا لو۔ مگر ابو نے صاف کہا کہ وہ واپس نہیں آ سکتے۔ انہوں نے دادی کو صاف کہہ دیا کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہاں برسوں گزر گئے ہیں۔ البتہ انہوں نے ایک راز کھول دیا جس نے دادی کو بھی حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 3 سال پہلے دوسری شادی کر لی ہے اور پہلی بیوی کو بھی اس کی خبر تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ امی کو کون سا دکھ کھایا جا رہا تھا اور وہ اسی غم کی وجہ سے کینسر میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ امی کی وفات کے 3 سال بعد میں گھر کے صحن میں ٹیوشن پڑھ رہی تھی۔ یہ بھی دادی کا احسان تھا کہ انہوں نے امی کے بعد مجھے پڑھانا شروع کیا۔ شروع میں انہوں نے سختی کی، مگر پھر ان کے دل میں نرمی آئی اور ابو کی کمائی مجھ پر خرچ کرنے لگی۔ یوں میں ایک روز ٹیچر کے ساتھ صحن میں پڑھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دادی نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ عمر میں کم لگتی تھی۔ دادی نے حیرت سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے اندر آ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور سیدھا کہا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ یہ سن کر دادی سکتے میں آ گئی اور میں گھبرا کے دادی سے لپٹ گئی۔ بھلے دادی نے امی کے ساتھ برا سلوک کیا، مگر اب وہی میرا سہارا تھی اور انہوں نے امی کی موت کے بعد مجھے تھوڑی سی خوشیاں دینا شروع کی تھی، لیکن ان خوشیوں کی مدت زیادہ دیر نہیں تھی۔ اس عورت کے آنے کے بعد زندگی نے ایک بار پھر پلٹا کھایا اور سب کچھ بدل گیا۔ سوتیلی ماں نے گھر آتے ہی حکم چلانا شروع کر دیا۔ دادی ضعیف ہو چکی تھی۔ ان نے فوراً ابو کو فون کر کے کہا کہ تم نے یہ مصیبت ہمارے سر کیوں ڈال دی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلاتے، مگر تم نے الٹا اپنی دوسری بیوی ہمارے سر پر سوار کر دی۔ یہ عورت کون ہے، کہاں سے ملی اور تم نے اسے کب شادی کی؟ دادی کو یہ تو پتا تھا کہ ابو نے دوسری شادی کر لی ہے، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اسے ہمارے گھر بیچ دیں گے۔ ابو نے تب ساری کہانی سنائی کہ سوتیلی ماں کا نام رضوانہ ہے، وہ بھی پاکستانی ہے، مگر سعودیہ میں چھوٹا موٹا کاروبار کرتی تھی۔ ابو اکیلے تھے۔ اس نے اپنی مجبوری کی کہانیاں سنا کر ابو کو جال میں پھنسایا اور ابو نے بھی اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے اس سے شادی کر لی۔ وہ اسے اپنے ساتھ رکھنے لگے اور پاکستان میں خرچہ بیچتے رہے، مگر امی کو پیسے نہیں بلکہ ابو کی ضرورت تھی۔ ایک دن جب امی نے ضد کی کہ وہ انہیں سعودیہ بلائیں تو ابو نے صاف بتا دیا کہ یہاں ان کی دوسری بیوی موجود ہے، اس لیے وہ پاکستان میں ہی رہیں گی۔ امی نے یہ صدمہ لیا اور چند ہی سالوں میں چل بسی اور پیچھے میں اکیلی رہ گئی۔ رضوانہ نے گھر پر راج کرنا شروع کر دیا۔ دادی بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے اب ان کا عمل دخل بہت کم رہ گیا تھا۔ ابو جو پیسے پہلے دادی کو بیچتے تھے
اب وہ سوتیلی ماں کے ہاتھ میں آنے لگے۔ اسے مجھ سے خاص نفرت تھی اور ہر معاملے میں حسد کرتی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ جلد ہی میں اس گھر سے نکالی جاؤں گی۔ وہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر ابو کے دل میں کہیں نہ کہیں میرے لیے محبت باقی تھی۔ انہیں جب پتا چلا کہ میں اکیلی رہ گئی ہوں اور دادی بھی مجھے نہیں سنبھال سکتی، تو انہوں نے پھر سوتیلی ماں کو سعودیہ سے پاکستان بھیج دیا تاکہ وہ مجھے سنبھالیں۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ سوتیلی ماں کے اندر ایک فالٹ یہ تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، بانجھ تھی۔ اسی لیے ابو کو اب احساس ہوا کہ انہوں نے رضوانہ آنٹی سے شادی کر کے غلطی کی ہے۔ نہ تو انہیں ان سے کوئی فائدہ ہوا، نہ بچہ حاصل ہوا۔ پھر ابو نے مجھے سنبھالنے کے لیے انہیں بھیجا۔ شروع میں انہوں نے ابو سے بہت زیادہ جھگڑے کیے، لیکن پھر ایک چپ اوڑھ لی اور انہوں نے مجھے اپنا تعارف کرانا شروع کر دیا تاکہ وہ ابو کو یہ بتا سکے کہ میں نے تو اس کا بھرپور خیال رکھا، لیکن یہی نکمی نکلی۔ میں اس وقت صرف 10 سال کی تھی اور انہوں نے ایک لمبی پلاننگ کی ہوئی تھی۔ مجھے ان کی پلاننگ کی الف یہ بھی نہیں پتا تھی۔ مجھے تو بس یہ تھا کہ دادی ہمیشہ صحت مند رہے۔ میرا اب ان سے دل جڑ گیا تھا اور وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے دور ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ امی کے بعد وہی میرے قریب رہیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سوتیلی ماں نے دادی کی ہر بات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے دادی کا یہ آبائی گھر بیچ کے ایک اچھے خاصے علاقے میں گھر لے لیا۔ دادی کو اسی بات کا صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر ہیں اور اگر کچھ بھی کہا تو وہ کھانا پانی بند کر دیں گی۔ مزید دادی کو صرف ایک وقت کا کھانا، کبھی کبھی 2 وقت کا کھانا مل جاتا۔ فریزر پہ تالا لگانا ان کا کام تھا۔ الماریوں پہ ہر قسم کے لاک لگا کے رکھے تھے اور ہم دونوں کو واضح طور پر انگلی اٹھا کے بتا دیا گیا تھا کہ گھر میں سے اگر کبھی کوئی چیز غائب ہوئی تو سب سے پہلے انہی پہ شک ہوگا۔ سوتیلی ماں نے گھر کو سجانا شروع کیا تو بے دریغ پیسہ لٹایا۔ دادی کی دوائیوں کے پیسے بھی اب انہوں نے دینا بند کر دیے اور یہ کہہ کے دادی کو بہت زیادہ دکھ پہنچا کہ آپ کے پاؤں تو ویسے بھی قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، آپ کو دوائیوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی عمر مکمل ہو گئی ہے، آپ کو اس دنیا سے آخر جانا ہی تو ہے، دوائیوں میں پیسہ ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ سنو، جب آپ اپنے بستر پر لیٹ کے اپنی زندگی کے دن گنو اور یہ سوچ لو کہ ایک نہ ایک دن تو مجھے جانا ہی ہے، میں آپ پر مزید پیسے نہیں لٹا سکتی، یہ میرے شوہر کی کمائی ہے، میں ویسے بھی یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، مجبوراً آنا پڑا، تو اب آپ کو میرے حکم ماننا پڑیں گے۔ دادی خاموش ہو گئی۔ 2-3 دن تک تو وہ بیمار رہی، دوائیاں ختم تھی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے ورنہ میں دادی کی دوائیاں خرید لیتی۔ اس وقت میں 13 سال کی ہو چکی تھی اور ان 3 سالوں میں جو ظلم و ستم سوتیلی ماں کر سکتی تھی انہوں نے کیا۔ پھر وہ ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، حالانکہ ایسا ہونا لکھا ہوا تھا، طے تھا۔ دادی ایک روز سوئیں تو انہوں نے سونے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، روز اپنی ماں کی قبر پر جایا کر اور یہی کہنا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی، کمرے میں بیٹھی کبھی ان کے پاؤں دباتی تو کبھی ان کے سر میں مالش کرتی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اگلی صبح وہ اٹھ نہیں پائیں گی، اور جب مجھے یہ پتا چلا تو میں بہت روئی تھی۔ 3 دن تک تو میں نے خوب سوگ بنایا کیونکہ میں اب اکیلی رہ گئی تھی اور میرے ساتھ میری سوتیلی ماں کا ساتھ تھا جو ساتھ سے کم عذاب زیادہ تھا۔ ابو دادی کی میت پہ بھی نہ آ سکے کیونکہ ان کی چھٹیاں 2 سال بعد ملنے والی تھی۔ سوتیلی ماں نے ضروری انتظامات کے بعد انہیں دفنا دیا تھا اور تمام رشتہ داروں سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ دوبارہ بار بار تعزیت کے لیے نہ آئے، ایک ماں کی تعزیت کافی ہوتی ہے۔ رشتہ دار حیران رہ گئے، لیکن پھر وہ سب بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اب میں تھی اور سوتیلی ماں تھی، ان کے بڑھتے ہوئے ظلم و ستم تھے جنہوں نے میری ذات پہ ڈھانے تھے۔ صبح 5 بجے مجھے اٹھنے کا حکم دے دیا، صبح 5 بجے مجھے اٹھنے کا حکم دے دیا جاتا۔ بدلے سے تمام ملازمین کو فارغ کر دیا گیا۔ ایک ایک کر کے سوتیلی ماں نے ایک نئی ملازمہ ڈھونڈ لی اور وہ ملازمہ کوئی اور نہیں بلکہ میں تھی۔ دادی کے جاتے ہی سب سے پہلے انہوں نے میرا اسکول چھڑوا دیا، میں جو 8ویں کلاس میں تھی۔ پڑھائی چھوٹ جانے پر میں نے کافی احتجاج کیا، یہاں تک کہ اپنے ابو کو فون ملا کے صورتحال بتانی چاہی، لیکن سوتیلی ماں نے میرے ہاتھ سے فون چھین کے پٹخ دیا اور مجھے اس روز بے حد تشدد کا نشانہ بنایا۔ مجھے صاف اور واضح طور پر بتا دیا گیا کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی اور تمہارے باپ کو بتا دوں گی کہ تم بھاگ گئی ہو اور اپنی کسی عاشق کے ساتھ چلی گئی ہو اور دوبارہ لوٹ کے واپس نہیں آؤ گی۔ سوتیلی ماں نے یہ ظلم و ستم مجھ پہ کافی عرصہ تک جاری رکھا اور میں چپ چاپ یہ برداشت کرتی رہی کیونکہ انہوں نے جس چیز سے مجھے ڈرایا تھا مجھے اس سے بہت ڈر آتا تھا۔
میں نے اپنا کردار کافی سنبھال سنبھال کے رکھا، اور اگر یہی کردار ختم ہو جاتا تو پھر زندگی میں باقی کیا بچنا تھا؟ میں نے چپ چاپ ان کے ظلم و ستم پر سر جھکا دیا اور اپنے رب سے دعائیں مانگنے لگی۔ صبح 5 بجے اٹھ جاتی، گھر کے سارے کام کاج کرتی، کھانا پکانے سے لے کر برتن مانجنے اور کپڑے رگڑنے کے بعد ان کی خدمت کرنے کا وقت شروع ہو جاتا۔ کبھی میں ان کے پیر دباتی تو کبھی ان کے لیے کھانا نکال کے لاتی، کبھی ان کے سر میں مالش کرتی۔ ان تمام چیزوں کے دوران میری آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے، اور میں دل ہی دل میں اپنے رب سے کہہ رہی ہوتی، یا اللہ، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنی زندگی کو سنوار سکوں اور مجھے سوتیلی ماں جیسے عذاب سے نجات مل سکے۔ انہوں نے 15 سال کی عمر سے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور جب میں نے رو رو کے انکار کیا تو انہوں نے ابو کو فون لگا کے میری شکایت کر دی کہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اسے کہہ دو کہ یہ شادی کرے تاکہ میں دوبارہ تمہارے پاس سعودی آ سکوں۔ ابو نے الٹا میری طرفداری کی تو وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، بس تم پیسے بھیجنا مت چھوڑنا۔ یہ کہہ کے انہوں نے فون بند کر دیا، اور تب ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا مجھے معلوم نہ ہو سکا، لیکن ایک روز مجھے ان کا ایک ایسا راز پتہ چلا جس نے میری آنکھیں کھول دی۔ میری سوتیلی ماں میرے باپ کو دھوکہ دے رہی تھی، ان کی دولت اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہی تھی۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ کم عمر تھی اور انہوں نے ابو سے صرف پیسے کی خاطر شادی کی تھی، اس لیے انہوں نے اس بات کو خوب کیش کیا۔ بظاہر تو وہ ابو سے ناراض دکھائی دیتی تھی اور بار بار سعودیہ جانے کا مطالبہ کرتی تھی، لیکن اصل میں ان کے دل میں چوٹ تھا۔ وہ بس یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ کہیں ابو انہیں سرپرائز دینے کے لیے پاکستان تو نہیں آ رہے، اور اسی بات کی بار بار پوچھ تاچھ نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اب یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے، مجھے گھر میں بہت ساری آوازیں آئیں۔ پہلے تو میں خوب ڈری، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میری ماں تیز تیز باتیں کر رہی ہیں۔ میں تجسس میں مبتلا ہو گئی۔ اندھیرے میں آگے بڑھنے لگی تو دیکھا کہ وہ آن لائن شاپنگ کر رہی تھی، اس کی باقاعدہ آوازیں آ رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور میں دیوار سے لگ کے چھپ گئی، لیکن شاید سوتیلی ماں مجھے دیکھ چکی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ میں ان کی باتیں سن رہی ہوں۔ اس نے سب کا بہت برا منایا، اسے پاکستان میں یہی کام تو صرف کرنا تھا۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کے گری۔ سوتیلی ماں مجھے دیکھ چکی تھی، اس لیے اس نے اگلی صبح مجھے خبردار کیا کہ اگر میں نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں چپ رہی کیونکہ میں ابو سے سخت ناراض تھی۔ انہوں نے دوسری شادی کر کے میری ماں کو بہت دکھ دیا تھا۔ ایسے میں اگر خدا انہیں سزا دے رہا تھا تو میں کون تھی انہیں خبردار کرنے والی؟ میں نے اس معاملے کو ایسے ہی چلنے دیا اور صرف اللہ سے کہتی کہ یا اللہ تو ہی انصاف کرنا، اور سوتیلی ماں کو ایک دن ایسی شکست سے دوچار کرنا کہ وہ چاہ کر بھی اپنی زندگی نہ سنوار سکے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے میری زندگی برباد کری تھی۔ ابو سے ملنے والے سارے پیسے وہ اپنے اوپر لٹائے جا رہی تھی اور کھلے ہاتھوں سے خرچ کر رہی تھی۔ مجھے دن بھر میں صرف ایک روٹی نصیب ہوتی جسے کھا کر مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے۔ میں اب تھک چکی تھی اور چاہتی تھی کہ زندگی بدل جائے۔ میں چاہتی تھی کہ اب زندگی میں کوئی معجزہ ہو، کوئی ایسی کایا پلٹ ہو کہ میں سکون کا سانس لوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ زندگی میں ابھی بہت سی آزمائشیں باقی ہیں۔ ایک ایسی ہی آزمائش میرے گلے پڑنے والی تھی جس کے بعد میرے صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹنے والا تھا۔ ایک دن جب میں تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی، امی کے جانے کے بعد سے ہی میں نے تہجد کی عادت اپنا لی تھی۔ عبادت کا ذوق مجھے امی ہی نے سکھایا تھا، کیونکہ میں نے اکثر انہیں تہجد میں روتے دیکھا، اور پھر ان کے جانے کے بعد یہ عادت مجھ پر بھی آ گئی تھی۔ میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتی، ہر دکھ ہر شکایت اسی سے کہتی۔ وہی میرا رازدار تھا اور وہی میرا سب کچھ تھا۔ میں نے سوتیلی ماں کی باتوں پر جلنے کرنے کی بجائے خاموش رہنا سیکھ لیا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ میرے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ بنا چکی ہیں۔ ایک روز میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، مجھے لگا کہ کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا ہے۔ میں سجدے میں تھی، میرا دل نماز میں تھا، لیکن ذہن کہیں اور بھٹک گیا۔ میں چونک گئی، مگر اندازہ نہیں کر سکی کہ کمرے میں آنے والی میری سوتیلی ماں ہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر طنزیہ جملہ کہا اور پھر زور سے پاؤں سے ٹھوکر مار دی۔ مجھے سجدے میں روتے دیکھ کر کہنے لگی، او بی بی بس کر، اگر تیرا خدا تیری بات ماننا چاہتا تو آج تو یہاں نہ ہوتی، لیکن تیری قسمت خراب ہے۔ تیرے باپ نے مجھے تیری رکھوالی کے لیے یہاں بھیجا اور مجھے بھول گیا۔ سمجھ رکھا ہے کہ میں تیری سگی ماں کی طرح ہوں جو ہر ظلم و ستم سہ جائے گی، لیکن یاد رکھ میں اس جیسی ہرگز نہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ گئی۔ میرا رونا اور بڑھ گیا اور میں زار و قطار رب کے حضور جولیاں پھیلا پھیلا کر کہنے لگی کہ یا اللہ تو ہی انصاف کر، تیرے انصاف پر ہی میرا بھروسہ ہے۔ مجھے یقین ہے ایک نہ ایک دن تو ضرور میری زندگی بدل دے گا۔
نماز ختم کر کے جب میں باہر آئی تو کچن میں ڈھیر سارے برتن رکھے ہوئے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ستیلی ماں نے باہر کا کھانا کھایا ہے اور برتن میرے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ میں برتن دھوتی دھوتی تھک گئی۔ پھر اس نے میرے سامنے کپڑوں کا ڈھیر رکھ دیا، لیکن اس سے پہلے ناشتہ لا کر رکھ دیا اور خوش آمدی لہجے میں کہا، ناشتہ کر لو، پھر ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا رویہ مجھے عجیب سا لگا، لیکن چونکہ میں 2 دن سے بھوکی تھی اس لیے کچھ نہ کہا۔ ناشتہ کر کے جیسے ہی کپڑے دھونے کے لیے صحن میں جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بس بہت ہو گیا، تیرے خرچے اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنی ستیلی ماں کی یہ باتیں سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، میں نے تیرے لیے ایک نوکری ڈھونڈ لی ہے، اب تو خود کمائے گی اور خود کھائے گی، میرے سر سے تیرا بوجھ اتر جائے گا۔ میں تب بھی خاموش رہی کہ شاید وہ ہمیشہ کی طرح کچھ الٹا سیدھا بول رہی ہیں، مگر اس بار میری سوچ غلط نکلی۔ اس نے مجھے زبردستی تیار کروایا اور ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں اس کے بقول میری نوکری لگائی گئی تھی۔ جیسے ہی میں اس جگہ داخل ہوئی میرا دل دھک سا رہ گیا۔ وہاں کا ماحول عجیب سا تھا، ہر طرف خوشبو بسی ہوئی تھی۔ بھڑکیلے لباس میں عورتیں میک اپ کر کے اپنی اپنی ادائیں دکھا رہی تھی۔ سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی جن پر گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ مرد بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فانوس زنجیروں سے چھتوں پر لٹک رہے تھے اور ان کی مدھم روشنی چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ عورتوں کی اداؤں کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی کہ یہ کون سا علاقہ ہے۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری ستیلی ماں مجھے یہاں کیوں لے آئی تھی؟ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس نے مجھے زوردار دھکا دیا۔ میں وہیں گر پڑی۔ تمام لوگوں کی نظریں مجھ پر جم گئی۔ تبھی اس کے منہ سے وہ الفاظ نکلے جنہوں نے مجھے منچ مت کر دیا۔ اس نے کہا، میں نے تجھے بیچ دیا ہے، تیرا سودا کر کے پیسے وصول کر لیے ہیں، اب تو جانے اور یہاں والے جانے۔ یہ سنتے ہی میرے آنسو پھوٹ پڑے۔ میں ہچکیوں سے رو پڑی اور دل ہی دل میں رب کو پکارنے لگی، اے اللہ، یہ وقت ہے انصاف کرنے کا۔ اس عورت نے میرے صبر کا مذاق اڑایا ہے اور اب مجھے ایسی جگہ بیچ دیا جہاں کا تصور بھی میرے لیے عذاب ہے۔ میں نے اپنا کردار بچانے کے لیے صبر کیا تھا، لیکن یہ مجھے بیچنے آ گئی۔ اے رب، میں تجھ سے انصاف مانگتی ہوں، اور اپنے لبوں پر یا واجدو کا ورد کرنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نام کیوں زبان پر آ گیا، مگر اس لمحے میرے اوپر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور میں آنکھیں بند کر کے بار بار یہی نام پکارتی جا رہی تھی۔ تبھی مجھے اپنے ارد گرد ایک نور کا ہولہ سا محسوس ہوا۔ ایسا لگا کہ جیسے دروازہ کھلا اور ایک نور میری طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اپنی جگہ جم سی گئی۔ وہ نور تو نہیں تھا، لیکن ہال میں میری ستیلی ماں کی چیخیں گونج رہی تھی۔ وہی لوگ جو چند لمحہ پہلے مجھ پر ہنس رہے تھے اب حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میری ستیلی ماں میرے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے معافیا مانگنے لگی۔ اس کا ہاتھ جلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا جسم سرخ، پھر نیلا اور آخر کار سیاہ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ کا انصاف لازمی ہے۔ میں وہیں سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے مجھے اتنی بڑی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا۔ میری ستیلی ماں اسی گڑھے میں گری جس میں وہ مجھے گرانا چاہتی تھی۔ اتنے میں پولیس وہاں پہنچ گئی، کیونکہ ایک خفیہ ایجنسی کے اہلکار نے یہ سب منظر دیکھ لیا تھا۔ پولیس نے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ جب مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی تو میں نے صرف اتنا کہا، میں عزت دار ماں باپ کی بیٹی ہوں۔ میری ستیلی ماں نے مجھے بیچنے کی کوشش کی، انہوں نے میرا سودا کیا اور پیسے وصول کیے۔ میری ستیلی ماں کی حالت ناقابل یقین تھی۔ پورا جسم سیاہ ہو چکا تھا، نہ چل سکتی تھی نہ بول سکتی تھی، جیسے فالج کا حملہ ہو گیا ہو۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ میرے والد کو جب سعودیہ میں یہ خبر ملی کہ ان کی بیوی نے مجھے کوٹھے پر بیچنے کی کوشش کی ہے تو وہ فوراً بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ آئے تو مجھ سے معافیا مانگتے ہوئے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ستیلی ماں کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ وہ بار بار میرا نام لے کر کہتی، اسے کہو مجھے معاف کر دے۔ میرے اندر آگ جل رہی ہے جو مجھے ختم کر رہی ہے، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، کیونکہ میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ ابو کو جب پتا چلا کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے پیسے ضائع کرتی تھی تو انہوں نے میرے سامنے ہی اسے طلاق دے دی اور ایک بار پھر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے چونکہ اپنے رب کا انصاف اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اس لیے دل مطمئن تھا۔ بعد ابو مجھے اپنے ساتھ سعودیہ لے گئے۔ وہاں سے میں نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی، اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی۔ ابو مکہ مکرمہ میں شفٹ ہو گئے اور میں نے بھی وہاں کا سکون پا لیا۔ ابو نے میرے لیے ایک اچھا سا رشتہ تلاش کیا۔ وہ شخص ایک عالم دین تھا اور بڑی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ اسی یونیورسٹی میں میرا داخلہ بھی ہو گیا اور میرا خواب پورا ہو گیا۔
اب میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ ابو ریٹائر ہو کر ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اکثر ابو ماضی یاد کر کے روتے ہیں اور مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ میں انہیں تسلی دیتی ہوں کہ ابو، آپ نے آخر میں وہ کمی پوری کر دی ہے جو مجھے پہلے محسوس ہوتی تھی۔ پاکستان کی صرف ایک ہی چیز ہے جو میں آج بھی یاد کرتی ہوں، اور وہ ہے میری ماں اور دادی کی قبریں۔ میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ہر ہفتے حرم شریف جاتی ہوں تاکہ ان کے لیے دعا کر سکوں اور اپنے دل کو اطمینان دے سکوں۔ میری سوتیلی ماں کا کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے لیے ذلت اور رسوائی خود چنی تھی۔ میں نے تو صرف اللہ سے انصاف مانگا تھا، اور اس نے مجھے یہ یقین دلایا کہ انصاف صرف اور صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ آج میں سکون و شکر کی زندگی گزار رہی ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہوئے اور اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے۔ الحمدللہ میری زندگی حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی اسلامک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی سبق آموز اسلامک سٹوریز کی پوڈ کاسٹ سیریز بھی چینل پر موجود ہے، جائیے اور اس کو واچ کیجیے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔